شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مذاکرات اور سفارتکاری ہی علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ ملک میں تمام دریا معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں اور فوری طور پر سیلاب کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور FIH ہاکی ورلڈ کپ میں کل نیدرلینڈز میں پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کے تحت نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے مربوط اور مؤثر اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ انہوں نے یہ ہدایات آج اسلام آباد میں نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی پر عمل درآمد کے حوالے سے ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کی طرف سے ملک کی پہلی نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کا اجرا اس کی پرخلوص کاوشوں کا عکاس ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کے تحت اقدامات کے لیے بین الوزارتی تعاون اور جامع حکمت عملی ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی پر پیش رفت سے متعلق جائزہ اجلاس ماہانہ بنیاد پر منعقد کیا جائے گا۔ شہباز شریف نے اس پالیسی کے تحت نوجوانوں کو حاصل ہونے والے فوائد کے بارے میں آگاہی مہم شروع کرنے کی بھی ہدایات جاری کیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ تمام وزارتیں اور متعلقہ ادارے نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کے مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے باہمی تعاون اور مشاورت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود نے بھی وزیر اعظم کو ان کی ہدایات کے مطابق کیے گئے اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اختلافات کے حل اور علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے بات چیت اور سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ انہوں نے یہ بات پاکستان کے لیے روسی سفیر البرٹ خوریف سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ اسحاق ڈار نے دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت کو سراہا اور اہم شعبوں میں مسلسل تعاون اور پاکستان اور روس کے تعلقات مزید مستحکم کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کے مسلسل تبادلوں کی اہمیت پر زور دیا۔ ملاقات میں علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت قبائلی اضلاع کی فلاح و بہبود اور ترقی پر توجہ دے رہی ہے۔ خزانے کے وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے آج ایوان میں توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے ان علاقوں میں قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دی گئی قربانیوں کو بھی اجاگر کیا۔ ضم شدہ اضلاع کے لیے ٹیکس چھوٹ کے خاتمے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال تفصیلی مشاورت کے بعد کم شرح پر سیلز ٹیکس متعارف کرایا گیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ٹیکس چھوٹ کا بعض حلقے غلط استعمال کر رہے تھے۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے مختلف سینیٹرز کی جانب سے اٹھائے گئے نکات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ PTI کے بانی چیئرمین کی صحت سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل درآمد کیا جائے گا۔ ایوان کا اجلاس اب جمعرات دوپہر 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ آبی وسائل کے وزیر معین بٹو نے کہا ہے کہ تمام دریا معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں اور ملک میں سیلاب کا کوئی فوری خطرہ نہیں ہے۔ قومی اسمبلی میں ایک نقطہ اعتراض پر جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تربیلا ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش بھی معمول کے مطابق ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے امریکہ اور ایران پر زور دیا ہے کہ وہ خلیجی خطے میں تنازع کے پائیدار حل کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع کریں۔ نیو یارک میں ایک بریفنگ کے دوران سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن ڈوجیرک نے کہا کہ وہ ایران اور امریکہ پر مسلسل زور دے رہے ہیں کہ عسکری کارروائی سے گریز کیا جائے اور جلد از جلد بات چیت دوبارہ شروع کی جائے۔ FIH ہاکی ورلڈ کپ میں کل نیدرلینڈز میں پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہوگا۔ میچ شام 6 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور facebook.com/radio pakistan news official پر آپ بلیٹنز کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔